جی العزیزیہ جو ریفرنس ہے وہ منگل تک گیا ہے. امجد پرویز صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب دونوں ہی موجود ہیں اور دونوں ہی نے آج جو ہے جو نیب کی طرف سے جو سوالات اٹھائے گئے تھے اس پہ بھرپور جو ہے وہ دلائل بھی دیے. امجد پرویز صاحب پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ سماعت ختم ہونے کے بعد میاں نواز شریف نے آپ سے طویل جو ہے مشاورت بھی کی ہے. کیا معاملات ہیں اور آگے کتنے دنوں کا یہ جو ہے دیکھ رہے ہیں کتنے دن ہیئرنگ کو لگیں گے آپ کو ججز کو مطمئن کرنے میں؟ دیکھیے جہاں تک تو بات ہے میاں صاحب کے ساتھ بیٹھنے کی تو پیچھے آپ کو پتہ ہے چونکہ اس کورٹ میں آواز نہیں جاتی تو انہوں نے ایک بریف ریزیوم لیا ہم سے کہ آپ لوگوں نے آج کیا معروضات پیش کیے ہیں. جہاں تک بات ہے کیس کو کنکلوڈ کرنے کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے پہلے راؤنڈ میں جب بی بی مریم کی اپیل کی سماعت ہوئی تھی تو 15 ڈیٹس آف ہیئرنگس پہ کیس کورٹ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. اور جب میاں صاحب تشریف لائے ہیں تو ایون فیلڈ میں جب ان کی اپیل کا فیصلہ ہوا ہے تو کیس کا پس منظر کن حالات و واقعات میں یہ کیسز بنے تھے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن آئی تھی, نیب جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن جو ہے اس کی کوالٹی کیا تھی اور نیب جو ہے وہ کس حد تک شہادت جو ہے وہ کلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو سکی تھی, یہ ساری باتیں 2 دفعہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے 2 اپیلوں میں اس ہائی کورٹ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں. اب اگر ہم اس لٹمس ٹیسٹ کو سامنے رکھیں جو نہ صرف اسی پاناما کیس میں ایون فیلڈ پراپرٹیز کی اپیلوں کا فیصلہ ہے بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے جب سے نیب کا قانون آیا وہاں سے لے کے آج تک سامنے رکھیں اور اس سے پہلے 1947 سے انسداد بدعنوانی کے قانون کو سامنے رکھیں جس میں بھی ایک جرم تھا, تو ان ججمنٹس کی روشنی میں تو میری رائے میں جو کیس جو ایک کسی جرم کی جزیات ہوتی ہیں وہ ہم ڈیمنسٹریٹ کر رہے ہیں کورٹ کے سامنے کہ وہ میک آؤٹ نہیں ہوتی. یہ کوئی کیس نہیں ہے, بد نیتی پہ مبنی تھا اور میڈیا ٹرائل تھا اور اس کیسز کے بنانے کا مقصد کچھ اور تھا, ایکسٹرینیس ٹو لاء تھا, ایکسٹرینیس کنسیڈریشنز کے تحت بنایا گیا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ کیس میں جو ان کے سٹار وٹنسز تھے, جو ہیڈ تھے جے آئی ٹی کے واجد ضیاء اور اس کے بعد محبوب عالم جو نیب کے آئی او تھے, ان کے کراس ایگزامینیشن میں آپ نے دیکھا کہ وہ میاں صاحب کا ان پراپرٹیز کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی بھی تعلق ثابت کرنے کے لیے نہ زبانی شہادت کلیکٹ کر سکے نہ کوئی دستاویزی شہادت لا سکے. تو اس تناظر میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی زیادہ وقت نہیں چاہیے اس کیس کو مزید بیان کرنے کے لیے. تاہم نیب اپنا کیس پیش کرے گی, کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ نیب اپنا کیس پیش کرے گی اور آپ ریبٹل میں اپنے دلائل. جج کے حوالے سے آج آپ جو ہے اس پہ بیک ہوئے ہیں, اس کو مزید جو ہے اس پہ سٹریس بات سنیے, دیکھیے وہ زندہ ہوتے ہم ان کو وٹنس ڈاک میں ہم نے طلب کرنے کی درخواست دی تھی, وہ وٹنس ڈاک میں آتے ہم ان پہ کراس ایگزامینیشن کرتے تو حقائق سامنے آنے تھے. اب ایک شخص اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ جو اللہ کو پیارا ہو گیا ہے, مرحوم ہو گیا ہے, تو ان حالات و واقعات میں ایک مرے ہوئے شخص کا جو ٹرائل ہے اس کے بارے میں ہم نے میاں صاحب سے انسٹرکشنز لی کہ اس کے بارے میں جتنی کم بات کی جائے اتنا زیادہ. دونوں لیگل ٹیم کے جو ہے وہ کور ممبرز ہیں. آپ لوگوں سے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 8 فروری بھی آگے آ رہی ہے, تو کیا میاں نواز شریف الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے جو ان کی جو لیگل ہرڈلز ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے 5 رکنی جو ہے ججمنٹ بھی موجود ہے نااہلی تاحیات نااہلی کی, تو اس پہ تمام تر صورتحال کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ایک ٹائم لگے گا؟ دیکھیں جو تو آپ نے بات کی ہے نا 5 رکنی بینچ کی, اس میں تو جو لیٹر آف لاء آج اس ملک میں ہے اس نے قانون نے وضاحت کر دی پارلیمان نے کہ جہاں پہ آئین میں آؤٹر لمٹ دی گئی ہے وہ آؤٹر لمٹ ہوگی اور جہاں پہ آئین خاموش ہے وہاں پہ آئین میں دی گئی مدت جو ہے اس سے آگے نہیں جایا جائے گا, اور وہ 5 سال ہے. وہ نااہلی تو ہو چکی ہے ختم. البتہ جو نیب میٹرز کی پینڈنسی کی وجہ سے معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ سب جوڈس میٹر پہ ہمیں اس سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ خود آج کورٹ روم میں موجود تھے. جو باتیں آج رکھی گئی ہیں عدالت کے سامنے, عدالت کیونکہ سارے بیک گراؤنڈ سے واقف تھی اور اس کورٹ نے پہلے راؤنڈ میں بڑے تفصیل کے ساتھ 5 پیشیوں کے اوپر آرگومنٹ سنے انہی کیسز سے متعلقہ. یہ جو پچھلا کیس جس میں ان کو بریت دی گئی ہے, بطور وکیل میں یہ بات اور امجد پرویز کی آج کی بحث سننے کے بعد یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سٹار آرگومنٹ بھی تھا امجد پرویز صاحب کا کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ پچھلے مقدمے سے اس کے فیکٹس زیادہ فیوریبل ہیں ٹو دی ایکیوزڈ. اور میں نے عدالت میں بات کی کہ آپ اس شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ پہ اگر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ کورٹ آف لاء کی ججمنٹ نہیں ہے, یہ کسی شاہی دربار کی ججمنٹ ہے.